السلام علیکم ناظرین، پروگرام رہنما کے ساتھ میں ہوں ظہیر الدین بابر اور میرے ساتھ ہیں کو ہوسٹ ہیرا خان۔ ناظرین، آج ہم اس عظیم شخصیت کو ہدیہ عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، 1.5 ارب انسان جن کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور جن کے ممنون احسان ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اسلام ان کی وجہ سے زندہ ہے، اور وہ عظیم شخصیت ہیں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آج اس پروگرام میں جو مہمان مقررین ہیں ان کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ادھر دائیں طرف بیٹھے ہیں جناب ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب، جو سربراہ ہیں ادارہ منہاج الحسین کے، لاہور سے تعلق ہے ان کا، اور میرے بائیں طرف جناب لال مہدی خان صاحب بیٹھے ہیں جو مرکزی رہنما ہیں امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کے، اور جناب ڈاکٹر ندیم شیرازی صاحب ہیں جو شعبہ اردو کے استاد ہیں ایچ کالج کے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک ڈاکیومنٹری دکھانا چاہتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر، وہ ڈاکیومنٹری ملاحظہ فرمائیے گا۔ یا رب الحسین، یا رب الحسین، اشفی قدر الحسین۔ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا ہے، حسین ہدایت کی چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو میرے ان دونوں بیٹوں حسن و حسین کو چاہے گا، گویا اس نے مجھے چاہا ہے۔ جس نے ان دونوں سے دشمنی کی، اس نے گویا مجھ سے دشمنی کی۔ یہ وہ مشہور احادیث ہیں جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت علامہ اقبال امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ کو سورہ قل هو اللہ سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں قل هو اللہ کو جو فضیلت حاصل ہے، وہی فضیلت امت محمدی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے۔ علامہ اقبال حضرت امام حسین علیہ السلام کو حقیقی معلم قرآن کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں موجود اسرار و رموز کی تعلیم ہمیں حسین نے دی، اور حسین ہی وہ حقیقی مفسر قرآن ہیں جنہوں نے قرآن کی عملی تفسیر مسلمانوں کے سامنے رکھ دی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مالک حقیقی کے ساتھ عشق و محبت کی شمع جلائی، جس سے ہم نے بھی روشنی حاصل کی، اور اسی روشنی کی وجہ سے آج ہمارا ایمان تازہ ہے اور ہمارے اندر ایمان کی روح پیدا ہو گئی ہے۔ پیغمبر خدا نے آپ کی ولادت کے دوران ہی آپ کی شہادت کی خبر دی اور آپ کا نام حسین رکھا۔ رسول اللہ حسنین کو بہت چاہتے تھے اور ان سے محبت رکھنے کی سفارش بھی کیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اصحاب کسا میں سے ہیں اور مباہلے میں بھی حاضر تھے، اور اہل بیت پیغمبر میں بھی ہیں جن کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ اپنے اہل بیت میں سے حسن اور حسین علیہ السلام کو زیادہ چاہتے تھے، اور یہ بات اتنی زیادہ تھی کہ کبھی مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے مسجد میں آئیں تو آپ خطبے کو ادھورا چھوڑ دیتے تھے اور ممبر سے اتر کر انہیں اپنی گود میں لے لیتے تھے۔ پیغمبر خدا سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کی محبت نے مجھے ہر کسی دوسرے کی محبت سے بے نیاز کیا ہے۔ بعض روایات میں امام حسین علیہ السلام کے لباس مخصوص خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہے کہ آپ کا کرامت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے دودھ پینا، اور ایک فرشتہ جس کا نام فطرس ہے، جس کے بالوں پر جل چکے تھے، آپ کی برکت سے اس کا نجات پانا، اور اس کے بعد اس کا امام حسین کے زائروں کا سلام آپ تک پہنچانے پر مامور ہونا بھی شامل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تربت حسین علیہ السلام میں شفا اور آپ کے حرم کے گنبد کے نیچے دعا کو مستجاب قرار دیا ہے۔ یا رب الحسین۔ ایک رپورٹ کے مطابق لفظ حسین دنیا بھر میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں 18 کروڑ افراد کے نام کے ساتھ لفظ حسین آتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آنسو حسین کی مظلومیت پر بہائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سب سے زیادہ نظر و نیاز امام حسین اور شہداء کربلا کے نام پر تیار اور تقسیم کی جاتی ہے۔
حسین کی عظمت کو صرف مسلمان قوم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں، بلکہ ہندو قوم میں برہمنوں میں حسینی برہمن کے نام سے ایک ذات مشہور ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کو شریعت کے خلاف قرار دیا اور بیعت نہ کرنے پر یزید کی طرف سے قتل کی دھمکی ملنے پر 27 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے۔ اکثر تاریخی کتابوں کے مطابق 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے اور اس سے اگلے دن عمر بن سعد کی سربراہی میں کوفے سے 4000 کے لشکر کربلا پہنچی۔ اس عرصے میں امام حسین علیہ السلام اور عمر سعد کے درمیان کچھ مذاکرات بھی ہوئے، لیکن ابن زیاد یزید کی بیعت یا جنگ کے علاوہ کسی اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور 10 محرم کو وقت عصر نواسہ رسول حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام عالی مقام نے سجدے میں سر کٹوایا، انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا ہی نہیں، لہٰذا ان کی نماز میں سجدہ ہے اور ان کے سجدے میں نماز ہے۔ کوفے کی بازار سے جب قافلہ گزرا تو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ کربلا میں کس کی فتح ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ فتح اس کی ہوئی کہ جس کی اذانیں مساجد میں گونجتی ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ ویلکم بیک ناظرین، شعبان جو مہینہ ہے یہ اسلام کے سلسلے کا، اسلام کے جو سال کے مہینے ہیں ان میں ایک بڑا خوبصورت مہینہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ شعبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ عظیم فرزند پیدا ہوتے ہیں جن کے احسانات آج بھی امت محسوس کرتی ہے، اور جن کے احسانات کی وجہ سے، جن کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے، لازوال قربانیوں کی وجہ سے اسلام آج زندہ ہے، اور جو ان سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے وہ ان جیسی قربانیاں دینے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ تو وہ عظیم شخصیت شعبان میں پیدا ہوئی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ شعبان جو ہے اس میں شب برات بھی ہے، جب انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو میں جناب ڈاکٹر علامہ محمد اکبر حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحاب المنتجبین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشعبان شہری۔ یقیناً شعبان المعظم جو ہے اسلامی کیلنڈر کے اہم ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ جس کو شعبان المعظم کہا گیا کہ انتہائی عظمت والا مہینہ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب علی ابن ابی طالب کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے شہر اللہ، وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس ترتیب سے ان مہینوں کی عظمت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر ہم دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کا کوئی عمل، کوئی بھی ایسی مناسبت اس مہینے میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے رہے ہیں، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں وہ ہستی تشریف لائی ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو گویا کہ جس حسین کی وجہ سے آج رسالت کی بقا، آج امامت و نبوت و قرآن، توحید، یہ سب کچھ باقی ہے،
اس ہستی کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، تو لذا اسی نسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ اور امام حسین علیہ السلام جو آپ کے نواسے ہیں، لیکن قرآن کریم کی زبان میں اس کو ابن کہا، اپنا بیٹا کہا۔ خاص طور پر آیت مباہلہ میں جب عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو قرآن کریم نے تعالوا ابناءنا و ابناءکم کا لفظ استعمال کیا، تو قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں وہ عین حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام جو جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ رسول اللہ کے بیٹے بن کر گئے تھے، اور رسول اللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد رسول کو جو امام حسین علیہ السلام کی ذریت ہے، یا جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذریت ہے، یا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہے، لیکن نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ اولاد علی و بطول ہے، کہا جائے تو عین حقیقت ہے، لیکن کہا جاتا ہے سادات جو ہیں وہ اولاد رسول ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں 27ویں پشت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں، ان کو قرآن کریم نے آل ابراہیم میں شامل کیا ہے، جناب مریم سلام اللہ علیہا کی نسبت سے۔ تو قرآن نے یہ حوالہ ہمیں دے دیا کہ اگر ایک خاتون کی نسبت سے 27ویں پشت میں آل ابراہیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہو سکتے ہیں، تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے اور رسول خدا کے نواسے ہیں، اس حوالے سے رسول اللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ تو لہٰذا ان شہزادوں کو یہ عظمت بھی حاصل ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام 3 شعبان المعظم آج کے دن اس دنیا میں تشریف لائے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی گھٹی جو آپ کو دی وہ لعاب دہن رسالت تھی، جو آپ چوس کر پروان چڑھے تھے۔ شعبان المعظم میں ہی جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا، شب رات کی رات بھی موجود ہے، برکتوں والی رات موجود ہے، اور اس رات کو سال بھر کے جو انسان کے تقدیریں ہیں ان کو بھی لکھا جاتا ہے، انسان کا رزق بھی لکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین اور خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی رات بھی ہے، جس وجہ سے اس رات کی عظمتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی ماہ شعبان کے آخری عشرے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف خطبہ شعبانیہ ہے، جو آپ نے ماہ رمضان کے استقبال سے دیا تھا۔ تو لہٰذا اس خطبے کے مندرجات کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ ہمیں ماہ رمضان کا استقبال کیا کرنا ہے۔ تو ماہ شعبان میں یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم تک پہنچی۔ اگلا سوال پہ مہدی خان صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو دشمنوں کی طرف سے جو طعنہ ابتر کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، اس کی عظمت کس انداز میں آیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اسٹار ایشیا کے توسط سے پورے عالم اسلام کو آج کی اس شب ولادت امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یقیناً یہ جو سوال آپ نے کیا یہ قابل توجہ ہے۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب دشمنوں کی طرف سے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ ابتر دیا گیا تو خداوند قدوس نے بھی اس طعنے کا جواب سورہ کوثر کی صورت میں دیا، اور وجود امام حسین علیہ السلام اسی سلسلہ کوثر کی یہ کڑی ہے۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ سورہ کوثر کی دوسری تفسیر کی صورت میں، دوسری تعبیر کی صورت میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، اس شب ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت قطعہ بھی ہے میرا اپنا، تو ظاہر ہے اس شب کے عنوان سے، میرا رسول تو ابتر نہیں یہ وعدہ ہے،
میں تیرے قلب کو کوثر کا چین دیتا ہوں اور بجے گا دنیا میں تیرے ہی نام کا ڈنکا، میں تجھ کو بیٹے کی صورت حسین دیتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا وجود مبارک دشمنان اسلام کے لیے، اور وہ لوگ جو طعنہ ابتر دے رہے تھے عالمین کے رسول کو، وہ ایک بہت بڑا ان کے چہرے پہ تماچا تھا۔ اور جیسے کہ آغا صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ پورا ایک انتظام لگ رہا ہے کہ پہلی خوراک جو مل رہی ہے امام حسین علیہ السلام کو لعاب دہن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مل رہی ہے، اور گویا وہ برکات جو علم کی برکات ہیں، وہ برکات جو معنویات کی برکات ہیں، عالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ منتقل ہو رہی ہیں امام حسین علیہ السلام کے سینہ اقدس میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ایک مدلل طعنہ ابتر کا یہ جواب ہے آج کی اس شب کے عنوان سے، کل کے اس یوم کے حوالے سے کہ جو کہ ولادت امام حسین علیہ السلام کا عظیم یوم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی برکات کی طرف پورے عالم اسلام کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی خوراک تھی۔ یہ کتنا معجزاتی لعاب دہن ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لعاب دہن وہاں پہ لگایا تو وہ ایسا اکسیر کہ وہاں وہ شفا عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ ناظرین، پروگرام جاری رہے گا، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ندیم شیرازی صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گی میں کہ حضرت امام حسین کی شان بیان کریں گے۔ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے اس حوالے سے سٹار ایشیا کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنی بابرکت اور مقدس محفل کا حصہ بنایا، اور اس کے بعد میں آپ کے سوال کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلے شان کو یا جناب کی شان کو اگر میں میری کیا اوقات ہے کہ میں لفظوں میں ان کی شان کو قید کر سکوں، یا میرے پاس کوئی ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں کہ جو الفاظ ان کی شان کی مطابقت کے مطابق ہوں۔ عید کے دن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے نواسوں کو لے کر بازار میں جاتے ہیں تو بچے فرمائش کرتے ہیں جی کہ ہمارے پاس کوئی سواری موجود نہیں ہے، باقی بچوں کے پاس سواریاں موجود ہیں۔ تو جناب ختم مرتبت کا یہ کہہ دینا کہ آپ کی سواری میں ہوں، تو ایک کندھے پر جناب حسین سوار ہیں، دوسرے کندھے پر جناب حسن سوار ہیں، تو سواری رسول ہے، سوار حسنین ہے۔ اس سے خوبصورت منظر میرا نہیں خیال کہ آج تک کائنات نے دیکھا ہوگا، نہ اس سے پہلے دیکھا ہوگا، نہ اس کے بعد میں دیکھا ہوگا۔ اور اسی چیز کو اگر میں ادبی حوالے سے تھوڑا سا پیش کرنے کی کوشش کروں تو علامہ اقبال کے دو لائنیں مجھے یاد آ رہی ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ تو جناب کی آمد جو ہے وہ اس کائنات پر احسان ہے، صرف مسلمانوں پر احسان نہیں ہے، انسانیت پر احسان ہے، اور ہر اس ذی روح پر احسان ہے جو ابد سے لے کر آخر تک اس دنیا میں آئے گا، جو آ چکا ہے، جو آنے والا ہے، جو اس وقت موجود ہے۔ تمام روحوں، تمام جسموں، تمام ذہنوں، تمام دلوں، سب پر احسان ہے جناب حسین کی آمد، جناب حسین کی اس دنیا میں تشریف آوری۔ میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب، سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اہل بیت کی عصمت کی کڑیوں سے جڑی ہوئی ہے، آپ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں،
کائنات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش سے پاکیزہ آغوش ہے ہی نہیں. اور پھر جس شخصیت کو سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہا کا شیر اطہر پینے کی سعادت حاصل ہوئی ہو، اور وہ ماں جو کہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، اس کی آغوش تربیت ملی ہو، اور جن کو سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے باپ کی شفقت اور تربیت کا موقع ملا ہو، جس نے حصار نبوت، امامت اور عصمت کے اندر پرورش پائی ہو، اس سے بہترین کائنات میں کون شخصیت ہو سکتی؟ بے شک. اور پھر خود اللہ کی وہ چنے ہوئے نمائندے ہیں، امام ہیں، تو لہٰذا اللہ کا چنا ہوا جو ہے وہ یقیناً اپنی مثال آپ ہوا کرتا ہے. پھر جیسا کہ آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب سے سماعت فرمایا کہ جو مہر نبوت کا سوار ہو، مہر نبوت کیا چیز ہے؟ جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقش ہے. سبحان اللہ. اس کے اوپر جو بیٹھ جائے تو خود سوچو کہ وہ کتنا طیب و طاہر ہوگا. کوئی مسلمان کتنا ہی عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار ہو، وہ جرت نہیں کرے گا کہ قرآن کریم کے اوپر اپنا پاؤں رکھ سکے. قرآن کے اوپر قرآن رکھا جا سکتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹوں کو، اپنے نواسوں کو مہر نبوت پر بٹھا کے یہ بتا دیا کہ جس طرح خدا نے مجھے مقام عطا فرمایا ہے ویسا ہی مقام ان کو عطا فرمایا ہے. ان کی قدم اگر قرآن پر آ جائیں تو قرآن کی عظمت بڑھ جاتی ہے، ان کی شان جو ہے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی. تو یقیناً عظمت کے حوالے سے، اور پھر یہ امام حسین علیہ السلام کا بچپن ہے. یعنی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوان ہو جاتے، امام حسین علیہ السلام بوڑھے ہو جاتے، اس وقت کوئی بات کرتے کہ نہیں، ابھی تو جب امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو 7 سال کی عمر ہے آپ کی. تو گویا کہ وہ چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں نگاہ نبوت کے ساتھ، اور پھر وحی الہی کے ساتھ جو پیغامات دیے جا رہے ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کوئی عام شخصیت نہیں ہے، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. یہ کسی ایک زمانے کے لیے محدود نہیں فرمایا، بلکہ قیامت تک کے لیے حسین جو ہے وہ چراغ ہدایت بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے. یقیناً آج پوری کائنات جو ہے اس کا رخ کربلا کی طرف ہے. کروڑوں انسان آج 3 شعبان المعظم جو یہ دن ہے ولادت امام حسین علیہ السلام کا، یا جتنے بھی سال کے دن ہیں، صرف یوم ولادت مخصوص نہیں ہے، جتنے بھی تاریخی ایام ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ کربلا میں موجود ہیں. آج بھی میری بات کربلا میں ہوئی، وہاں پر دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. پوری دنیا سے لوگ جو ہیں عقیدت مند امام حسین علیہ السلام کے حضور حاضری دے رہے ہیں، اور وہاں سے ہدایت لے کے جا رہے ہیں، پیغام حریت لے کے جا رہے ہیں، پیغام آزادی لے کے جا رہے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کے پیغامات جو ہیں وہ پھر جیسا آپ نے کہا 1.5 ارب حسین تو پوری انسانیت کے لیے محسن انسانیت ہیں، بلکہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کی مخلوقات کے لیے وہ محسن ہیں. اور یہ واحد ہستی ہیں کہ میں نے وہاں عیسائیوں کو بھی دیکھا، میں نے وہاں ہندوؤں کو بھی دیکھا، میں نے وہاں سکھوں، یہودیوں، ان کو بھی دیکھا، مسلمان کے تمام مسالک کو دیکھا. وہاں پر بلا تفریق مذہب و ملت، رنگ و نسل کے سارے لوگ موجود ہیں. اور یہ واحد مقام ہے. مکہ مکرمہ میں غیر مسلم نہیں جا سکتا، مدینہ منورہ میں غیر مسلم کا داخلہ منع ہے، لیکن امام حسین کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے ہیں. اور جو بھی وہاں جاتا ہے گھٹنے ٹیک کے جاتا ہے اور ایسی ہدایت لے کے جاتا ہے کہ وہاں پر عیسائی جاتا ہے تو وہ پیغام حریت لے کر، پیغام حسینیت لے کے دنیا کی طرف جاتا ہے. ایک ہندو جاتا ہے کہتا ہے خدا کو نہیں مانتا میں، لیکن حسین کو مانتا ہوں، اس لیے کہ حسین جو ہے میرا یہ وہ رہنما ہے کہ اس سے بہتر کوئی بھی نہیں. لہٰذا امام حسین علیہ السلام بطور رہبر کے
ان کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ایک سراپا ہدایت ہے. ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا، ان کی بزرگی، ان کی شہادت، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی سخاوت، ان کی تعلیم، ان کی ولادت، ان کی شہادت. ولادت اب دیکھیے نا، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر خداوند متعال نے جبرائیل امین علیہ السلام جو سید الملائکہ ہے ان کی سربراہی میں 70,000 فرشتوں کو مبارکبادی کے لیے بھیجا جی. اور پھر جب تشریف لاتے ہیں تو فطرس نامی فرشتہ جو ترک اولا کے جرم میں پروبال سے محروم کر دیا گیا تھا، جبرائیل سے کہتے کہاں جا رہے ہو؟ اتنی شان شوکت کے ساتھ میں نے کبھی جاتے ہوئے نہیں دیکھا. کہا کہ رسول کی بیٹی کے یہاں حسین تشریف لائے ہیں. کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو. آئے، آ کے درخواست پیش کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پروبال سے محروم ہے، تعذیب ہوئی ہے. تو فرمایا کہ اگر میرے پاس آنا ہوتا میں تو پہلے بھی موجود تھا، جاؤ بھیجو اس کو امام حسین علیہ السلام کے پاس. اور جو روایت کے لفظ ہیں کہ اس نے اپنے جسم کو امام حسین کے جھولے سے مس کیا ہے، امام حسین کے بدن سے مس نہیں کیا. اور یہی لفظ امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت کے جو کربلا میں امام حسین کی زری مبارک کو پکڑ کے لفظ ادا کیے جاتے ہیں کہ کل فطرس نامی فرشتے نے امام حسین کے اس جھولے سے اپنے آپ کو مس کیا تھا جس میں امام حسین آرام فرما رہے تھے اور پروبال مل گئے تھے، اور اس میں امام حسین علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ کہ ترک اولا ہوا کیا تھا، ڈیوٹی لگی تھی عرش اولا کو اٹھانے پر. بڑا فخر کیا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ میں عرش پہ مامور ہوں. تو ایک خدا کو یہ تکبر پسند نہ آیا. جب یہاں سے پروبال ملے تو پھر پرواز کرتے ہوئے کہا مم مسلم جیسا کون ہو سکتا ہے. تو کوئی پوچھے فطرت سے کہ ابھی اسی جرم میں تو تجھے سزا ملی ہے، تو جواب یہ دیتا ہے کہ پہلے میرے پاس دلیل موجود نہیں تھی، اب دلیل ہے. انا عتیق الحسین، اب میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں. جس کی سفارش حسین کر دیتا ہے اس کو خدا نہیں ٹھکرا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں، اور ایک پیارا سا معصوم سا پھول جیسا بچہ وہ آ رہا ہے، اور ابھی وہ بہت چھوٹی عمر میں ہے، تو آپ کی طرف آ رہا ہے، ممبر کی طرف آ رہا ہے، اور اس طرح لگتا ہے کہ کہیں وہ لڑکھڑا کے گر نہ جائے. ابھی بہت چھوٹی عمر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں کہتے کہ اس بچے کو پکڑو. آپ خطبہ دیتے ہوئے رکتے ہیں اور اٹھ کے بے تابانہ آگے بڑھتے ہیں، اس بچے کو تھام لیتے ہیں اور گود میں لے کے ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ بچہ کون ہے؟ یہ حسین ہے. اور یہ شاید اس لیے کہا، دیکھو نا رسول خدا صحابہ کرام میں سے کسی کو کہہ دیتے لیکن رسول دیکھ رہے تھے کہ اگر آج کوئی اصحابی امام حسین کو سہارا دیتا ہے نا، ہو سکتا ہے کل کوئی کہے میں تو وہ ہوں جس نے امام حسین کو سہارا دیا تھا، جبکہ حسین تو کائنات کے مظلوموں کا سہارا تھا. اس لیے اجازت نہیں دی کہ حسین کا کوئی سہارا بنے. اگر حسین کا کوئی سہارا بن سکتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بنے. اور پھر اس خطبے کو تبدیل کرتے ہوئے، پہلے بیان کو چھوڑتے ہوئے جو لفظ کہے تھے وہ یہ تھے یا ایھا الناس ھذا حسین فارفو، اے انسانوں یہ حسین ہے، اس کو پہچانو. وہاں مسلمان نہیں کہا، صحابی نہیں کہا، مکی مدنی نہیں کہا، بلکہ لفظ انسان کہا ہے. تو گویا کہ رسول خدا کا یہ پیغام کہ اس حسین کی معرفت واجب ہے ہر انسان پر. آج اگر کوئی حسین کی دشمنی کرتا ہے تو میں اکثر کہا کرتا اس پہ ناراض نہ ہوا کرو، وہ بیچارہ تو ابھی انسانیت سے بہت دور ہے. جب انسانیت کے قریب آئے گا تو حسین کو یقیناً وہ پہچانے گا. اور یہ بڑا مثالی خطبہ اور مفصل خطبہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا. ناظرین، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اور ان کی ولادت کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے. آپ اس طرح کی اتنی جلیل القدر ہستی ہیں، جس طرح ڈاکٹر ندیم شیرازی صاحب فرما رہے تھے کہ میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں کہ میں ان کی شان بیان کر سکوں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ 1400 سال ہو گئے اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہر مذہب کے لوگوں میں، جس طرح ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب فرما رہے تھے کہ وہاں ہر مذہب کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور اپنی وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں اور وہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں. یہ کوئی وہ تو شخصیت، اتنی بڑی شخصیت ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ہم ان کا تذکرہ کیا کریں اور ان کی شان کس طرح بیان کریں. یہ تو میں نے وہاں پہ ہندوستان میں دیکھا
مجھے پچھلے دنوں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں اجمیر شریف میں وہاں پہ ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، اور حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار پہ میری حاضری ہوئی تو میں نے وہاں دیکھا وہاں ہندو بھی آ رہے ہیں، سکھ بھی آ رہے ہیں، عیسائی بھی آ رہے ہیں، مسلمان تو جاتے ہی ہیں، مسلمانوں کے وہ محبوب ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ کی اور بڑی بڑی بزرگ شخصیات کی ایک شان ہے کہ وہاں ہر شخص جو ہے پریشان حال ہے، وہ دکھی ہے، جو وہ اپنا دکھ لے کے وہاں پہ حاضر ہوتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں شعبان میں اور بھی بہت ساری جلیل القدر ہستیاں جو اس دنیا میں تشریف لائی ہیں۔ میں ڈاکٹر مہدی خان صاحب سے سوال کروں گا، لال مہدی خان صاحب سے، کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ اس مقدس مہینے میں اور کتنی جلیل القدر ہستیاں تشریف لائی ہیں۔ جی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے علامہ صاحب نے بھی، ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، تو میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ نشست جو ہم نے سیرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے منعقد کی ہے اور یہ آپ کو اعزاز ملا اسٹار ایشیا کو، اس میں دیکھنا ہے کہ واقعہ کربلا سے قبل سید الشہداء کا جو ایک کردار ہے، وہ واقعہ کربلا سے قبل اپنے زمانے کے امام کے ایک مطیع کی حیثیت سے بھی ان کا کردار نظر آتا ہے، ایک باپ کے حوالے سے اپنی اولاد کی تربیت کے عنوان سے بھی ان کا کردار نظر آتا ہے، ان کی تعلیمات، ان کے فرمودات اور ان کے اقوال کی صورت کی پوری ایک سیرت ہے امام حسین علیہ السلام کی، کیونکہ اس وقت ہمیں وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی انوار شعبانیہ کے عنوان سے آپ نے متوجہ کیا، اس میں جہاں امام حسین علیہ السلام کی مبارک ذات کی ولادت باسعادت ہے، اور اس کے ساتھ ہی جناب سیدہ کونین مخدومہ کونین جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت بھی اسی مہینے میں ہے۔ کربلا کے بہت سارے کردار، وہ کردار کہ جنہوں نے تاریخ انسانیت کو متاثر کیا، ان کی ولادت، جناب علی اکبر کی ولادت ہے، جناب عباس علمدار کی ولادت ہے، تو یہ سب ولادتیں اصل میں ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہیں، اور ان کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ نسل انسانیت کو یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ پاکیزہ لوگ اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی تربیت کس انداز میں ہوئی، اور انہوں نے اپنی اس تربیت کے بل بوتے پر تاریخ انسانیت میں اپنا کیا مقام بنایا۔ یہ واقعات کربلا کے جو عظیم کردار ہیں کہ جن کی ولادت اس ماہ مبارک میں ہے، اس ماہ شعبان المعظم میں ہے، اسی جانب متوجہ کرتی ہے کہ تاریخ بشریت اس جانب متوجہ ہو کہ اگر کرامت بشر کی منزل کو حاصل کرنا ہے تو وہ کربلا کی انہی شخصیات سے متمسک ہو کر ہی ہو سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑا پیغام ہے۔ آج کے اس نشست کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو مختصر۔ ہاں، میں اس حوالے سے یہی پیغام ہے پورے عالم اسلام کو کہ دیکھیں، ولادت حسین ابن علی ہو، ولادت جناب زینب سلام اللہ علیہ ہو، ولادت جناب شہزادہ علی اکبر ہو، ولادت جناب عباس علمدار ہو، یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ پاکیزہ ہستیاں آل محمد کے یہ افراد، خصوصاً ائمہ معصومین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو تشریف لاتے ہی خداوند قدوس کی تسبیح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو گویا ہمارے مسلمانوں کو یہ پیغام جاتا ہے، ہماری ماؤں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت انہوں نے اپنے شکم میں کرنی ہے پاکیزگی کے ماحول کے حوالے سے۔ یہ ان معصوم ہستیوں کی ولادتیں ہمیں اس جانب پیغام دیتی ہیں، اور ان کو منانا، جشن ہے میلاد کو منانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان پاکیزہ نفوس کی سیرت کی جانب متوجہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اشعار بیان فرمائیں گے؟ جناب، تنگی دامان وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ جناب آپ تشریف لے گئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر، تو ان کی جو ربائی ہے میرے خیال میں اس کے بعد تعریفوں کا سلسلہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور میں اپنی گفتگو
کا اختتام ان 2-3 لائنوں سے کرتا ہوں کہ حسین نام نہیں ہے، حسین عظمت ہے. حسین نام نہیں ہے، حسین عظمت ہے، جو زندگی کو عنایت شناس کرتا ہے، برہنگی کو عنایت لباس کرتا ہے. اور حسین نام نہیں ہے، حسین نعرہ ہے. حسین نام نہیں ہے، حسین نعرہ ہے کہ آؤ اور بدی کے خلاف ڈٹ جاؤ، کہ آؤ اور بدی کے خلاف ڈٹ جاؤ، دلوں کی ڈور نہ کٹنے دو اور کٹ جاؤ. مہدی خان صاحب، ندیم شیرازی صاحب، تو ہمارے پروگرام کا آج وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن پروگرام کے اختتام سے پہلے سلام پیش کریں گے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں. جناب ڈاکٹر محمد رفیق صاحب وہ آپ سماعت فرمائیں اور ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. عباس نامدار ہیں، زخموں سے چور چور، اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو. اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اصغر کی ننھی جان پر لاکھوں درود ہوں. معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو. معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جا
جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو،